औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। नाज़रीन, 17 जुलाई को पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। हर चंद के ये 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हैं और ये वो नशिस्तें हैं जिनके बारे में ख़त लिखा गया था PTI की क़यादत की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इन्हें डी-सीट किया जाए। इन्होंने अपनी वफादारियाँ तब्दील की हैं, उसके बाद डी-सीट कर दिया गया इन 20 लोगों को और अब उन पर 17 जुलाई को पंजाब में इंतखाबात करवाए जा रहे हैं इन खाली होने वाली नशिस्तों पर। हैरान कुन बात, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ज़िमनी इंतखाबात इस कदर अहम हो गए हैं कि इन इंतखाबात में आलमी कुव्वतों को मुदाखलत के लिए कहा जा रहा है। और अभी मैं आने वाले चंद लम्हों के बाद आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या किस किस मुल्क को शामिल किया गया। PTI ने किस किस दोस्त मुल्क से दरख्वास्त की कि इंतखाबात फेयर हों, बल यूँ कहिए कि मेरी हमायत में हो, मेरे हक में हो, और मुस्लिम लीग नून कहाँ तक अपनी भागदौड़ कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आज के इदरीस नाज एक्सक्लूसिव का हिस्सा होंगी। मोहतरम नाज़रीन, ये जो 20 नशिस्तें हैं पाकिस्तान की तारीख में, मैंने बताया कि कोई भी ज़िमनी इलेक्शन, बल्कि हमारे पाकिस्तान के जो आम इंतखाबात होते हैं उसमें इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट होती है उसका बड़ा फोकस होता है कि पाकिस्तान में कौन सी पार्टी जो है हुकूमत बनाने जा रही है और क्या वही पार्टी है जिस पे हमने दस्ते शफकत रखा हुआ है वो हुकूमत बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी। अगर वो कमज़ोर है तो कितने पैसे और खर्च किए जाएँ, किन किन इदारों को और बाउंड किया जाए कि हमारे चहीते जो हैं, हमारे मंजूर नज़र जो हैं वो बरसर इक़्तिदार आ सकें। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि 17 जुलाई को पाकिस्तान में इलेक्शन है, 20 नशिस्तों पर इलेक्शन है पंजाब की, लेकिन उनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी जा रही है और जो दोस्त ममालिक हैं उसमें आकूदे हैं और अपना अपना जोर लगा रहे हैं और अपनी अपनी जो चहीती पार्टियां हैं उनके लिए सरतोड़ कोशिश करें। इस वक्त 2 चहीती पार्टियां हैं इन इंतखाबात में। एक PTI है, तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, और मैंने पिछले इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में ये अर्ज़ किया था कि ये जो इंतखाबात हैं, ये जो 20 नशिस्तों के इंतखाबात हैं, ये इस हवाले से बड़े अहम है कि ये सिर्फ 20 नशिस्तों के इंतखाबात नहीं और इसमें MPs नहीं हारेंगे, कैंडिडेट्स नहीं हारेंगे। इसमें दरअसल पार्टी के जो लीडरशिप है, जो मरकजी क़यादत है, उसकी ज़िंदगी, उसकी सियासी ज़िंदगी का इन्हिसार है। अगर हमजा शहबाज शरीफ ये इलेक्शन लूज़ कर जाते हैं, यानी कि उनके कैंडिडेट्स हार जाते हैं, तो कैंडिडेट्स को फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन हमजा शहबाज शरीफ कहीं के नहीं रहेंगे, मुस्लिम लीग नून कहीं की नहीं रहेगी, वो पंजाब में इक़्तिदार से जाते रहेंगे और उसकी गूंज इतनी होगी, उसके आफ्टर शॉक्स इतने शदीद होंगे कि इस्लामाबाद में उनके बाबा जानी बैठे हुए जो वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान हैं वो भी अपनी नशिस्त पर नहीं रह सकेंगे, वो भी इक़्तिदार के मज़े नहीं ले सकेंगे। इसलिए ये इंतखाबात जो हैं, ये 2 बड़ी पार्टीज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन दोनों का सियासी इनका मुस्तकबिल का फैसला करने वाले हैं। तो इमरान खान साहब ही चूँकि समझते हैं। अच्छा, दाखिली सूरत हाल मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके साथ शेयर की थी। दाखिली सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने जिन लोगों के नंबर्स ब्लॉक किए थे, अब इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैंने उनके नंबर्स अनब्लॉक कर दिए हैं और उनकी कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग उनकी कॉल ना सुन रहे हैं ना उन्हें कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने अपने 3 दोस्तों के ज़रिए राब्ता करने की कोशिश की, क्योंकि इंतखाबात बहुत करीब है, 17 जुलाई सर पे आ गई। तो इमरान खान साहब की सुनवाई नहीं हुई, उनके दोस्त नाकाम हुए और उनको इनकार कर दिया गया गेट नंबर 4 की तरफ से कि हम इमरान खान से अब किसी किस्म का राब्ता नहीं रखना चाहते। बल्कि पिछले दिनों जो प्रेस रिलीज जारी हुई थी जनरल बाजवा साहब की तरफ से, जो उन्होंने कहा था कि आज के बाद कोई भी जर्नैल और फौजी ऑफिसर ISI के जितने भी अहदेदारान हैं उनमें से कोई भी किसी भी सियासी पॉलिटिकल पार्टी से राब्ता नहीं रखेगा। अच्छा, उन कहने का तो मकसद ये था कि किसी भी सियासी पार्टी से राब्ता नहीं रखेंगे, लेकिन हैरान कुन बात ये कि यहाँ जो समझा गया, जो पैगाम लिया गया, वो बिल्कुल ठीक लिया गया। वो यही था कि आज के बाद PTI से किसी किस्म का कोई भी ऑफिसर राब्ता नहीं रखेगा। हर चंद कहा तो ये गया कि किसी भी सियासी पार्टी से, लेकिन उसको हमने वाज़ेह तौर पर समझ लिया, सारे पाकिस्तानियों ने, बाशऊर लोगों ने, तजियाकारों ने, कॉलम निगारों ने समझ लिया कि ये पैगाम जो है ये इमरान खान साहब के लिए कि आपसे किसी किस्म का राब्ता नहीं रखा जाएगा और कोई ऑफिसर भी आपसे राब्ता नहीं रखेगा। तो इस इत्तला के बाद PTI के इक़्तिदारों में, उनके ऐवानों में हलचल बर्पा हो गई और यूँ लग रहा था कि जैसे ये इंतखाबात जो हैं ये एक पैमाना है कि अगले आम इंतखाबात जो होंगे, मुल्क में जनरल इलेक्शंस जो होंगे, वो किस समत में जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने फिर भागदौड़ शुरू की और पाकिस्तान की सियासत में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, जिसे मैं कह रहा हूँ, अमेरिका को इमरान खान साहब ने नाराज़ किया हुआ है।
ان کے بارے میں بہت سارے بیانات دیے کہ میرے خلاف سازش جو ہوئی وہ امریکہ کے کہنے پہ ہوئی، اور عمران خان صاحب نے بہت ساری تقریریں کی۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا معمہ نہیں ہے جسے عام پاکستانی آشنا نہ ہو، اس سے واقف نہ ہو۔ سبھی کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں امریکہ بہادر کا خاص رول ہوتا ہے۔ امریکہ اپنی من پسند پارٹیوں کو لاتا ہے، اور عمران خان صاحب نے جو فرمایا کہ شہباز شریف اور یہ جو اتحاد ہوا ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ جب عمران خان صاحب رشیا کے پلڑے میں بیٹھنا چاہ رہے تھے تو امریکہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ وہ پہلے ہی بڑے نالا ہیں جو ہم نے چین کے ساتھ اپنے رابطے استوار کیے ہوئے ہیں، اور ہم ایک بہت بڑا اس کے ساتھ ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں، اور مستقبل میں جو ہم گوادر کو دوسرا دبئی بنانا چاہتے ہیں چائنا کے تعاون سے۔ امریکہ کو یہ کسی صورت نہیں بھا رہا کہ ہم چائنا اور رشیا کے ساتھ مل کے کوئی ایسے ہی ایڈونچر کریں جس سے پاکستان ترقی کرے اور وہ ممالک اس سے استفادہ کریں۔ رشیا کسی صورت بھی ہمارے جو گرم پانی ہے ان تک اس کی رسائی ہو، یہ ساری چیزیں امریکہ کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا تھی، صورتحال پیدا کری۔ تو امریکہ نے واضح طور پر یہ پیغام دیا، پاکستان میں ایسے حالات چینج ہو رہے ہیں جو رشیا کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے، چائنا کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے، تو ایک تبدیلی آئی۔ جو عمران خان صاحب خط لہراتے تھے، خیر وہ تو میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ وہ ایسی کوئی سازش نہیں تھی۔ خیر پاکستان میں انتقال کی تبدیلی ہوئی، شہباز شریف برسر اقتدار آ گئے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس پہ ہم نے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں، ہمارے دیکھنے والے سب سے آشنا ہیں۔ تو پچھلے دنوں انتخابات جو تھے ڈی سیٹ ہونے والوں کے، ان پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کا اعلان کیا، درخواستیں ہوئیں، اور اب 17 جولائی کو وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس کو امریکہ لیڈ کرتا ہے وہ بھی ان کے خلاف ہے، اور ہماری یہاں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کا فون سننے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب نے پھر ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک چائنا ہے اور دوسرا سعودی عرب ہے جو پاکستان پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو چائنا نے تو صاف انکار کر دیا، اس کے بعد سعودی عرب ایک ایسا ملک بچا تھا جو ایک بڑا رول پلے کر سکتا تھا ہمارے اس انتخابات میں، مطلب عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی صلح کروائی جا سکتی تھی، یا کم از کم یہ پیغام دیا جا سکتا تھا کہ وہ واقعتاً نیوٹرل رہیں اور عوام جس کو بھی ووٹ دیں۔ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو ہمارے 20 نشستوں کے انتخابات ہیں، اگر اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوتی، اگر حکومتی مشینری استعمال نہیں ہوتی، الیکشن کمیشن اپنا غیر جانبدار کردار ادا کرتا ہے، تو عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ 20 کی 20 نشستیں وہ جیت سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کوشش کی ہے، انہوں نے سعودی عرب کو اس میں شامل کیا، اور جو پچھلے دنوں شیر رشید صاحب کے بیانات تھے کہ سعودی عرب اگلے 2 دن میں ایسا کرنے جا رہا ہے، ویسا کرنے جا رہا ہے، وہاں سے ایک اعلان ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد بازی پلٹ جائے گی اور ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، یہ اسی کا جو میں سٹوری آپ کو سنا رہا ہوں اسی کا پس منظر ہے۔ تو شیر رشید صاحب پی ٹی آئی بڑے مطمئن تھے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس میں مداخلت کرے گا، اور کم از کم نیوٹرلز کو یہ کہے گا کہ آپ نیوٹرلز رہیں گے، آپ ان انتخابات میں کسی کو نہ جتانے کے لیے نہ ہرانے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے۔ تو سعودی عرب میں اس وقت تک ابھی تک یہ اس پہ بہت ساری میٹنگز ہو رہی ہیں، ہوتی جا رہی ہیں، کچھ لو اور دو کچھ کی بنیاد پر بھی خان صاحب نے اشارہ دیا تھا، لیکن جیسا کہ آپ تک اطلاعات پہنچی کہ میاں نواز شریف صاحب نے کسی بھی ایسی ڈیل کو مسترد کر دیا، انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو باہر کیا دوسرے اسٹیک ہولڈر جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ بھی صورتحال میں خاموش تماشائی نہیں بیٹھے، وہ بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں تو ظاہر ہے کہ ان کے اچھے تعلقات ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے رابطہ کیا، اور سعودی عرب کو بھی پیغام دیا کہ آپ عمران خان کا اگر بہت زیادہ سپورٹ کریں گے تو آنے والے دنوں میں صرف مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی نہیں، پیپلز پارٹی، مولانا فضل اور بہت ساری مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات جو ہے ناخوشگوار ہو جائیں گے۔ تو سعودی عرب نے اس ساری صورتحال کو جب بھانپا تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ پاکستان کے الیکشن جو ہیں ان کو جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، ظاہر ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کا بہت قریبی اتحادی ہے، اور امریکہ کی خواہش کے بغیر وہ بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس وقت ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ عمران خان صاحب کو عوام کی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عوام کی جو پذیرائی ہے، عوام کی جو طاقت ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، لیکن انٹرنیشنلی عمران خان صاحب کوئی بڑا کوئی اچیومنٹ نہیں لے سکے، کوئی بڑی
यूँ समझ लीजिए कि वो हमायत हासिल नहीं कर सके। ایون کہ سعودی عرب سے جو انہیں توقع تھی کہ سعودی عرب نیوٹرلز کو اگر ان کا حمایتی نہیں بنا سکتی تو کم از کم انہیں یہ کہے گا کہ آپ نیوٹرل ہی رہیں ان انتخابات میں. لیکن عمران خان صاحب جو لگ رہا ہے جو بڑی خبر آنے والی تھی جو خبر ابھی تک نہیں آئی اور الیکشن سر پہ آ گئے تو وہ سمجھ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس میں ناکام ہو گئے انٹرنیشنلی. تو یہ جو انہوں نے خط کا کھیل کھیلا تھا عمران خان صاحب نے وہ ان کے گلے پڑ گیا. امریکہ بہادر کو انہوں نے ناراض کر لیا, مقامی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے ناراض کر لیا اور اب سعودی عرب سے بھی وہ بڑی حمایت حاصل کرنے میں قطعی طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں. یہ ساری صورتحال ہے. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جو کہا جا رہا تھا کہ حمزہ شہباز شریف دھاندلی نہیں کریں گے, وہ اپنی حکومتی مشینری استعمال نہیں کریں گے, تو ایسے ممکن ہے کہ حمزہ شہباز شریف اپنے دادا, اپنے تایا ابو اور اپنے باپ کی محنت کو ضائع کر دیں اور پنجاب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جھولی میں ڈال دیں. ایسا کسی صورت نہیں ہوگا. انہوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگانا ہے, انہیں کچھ بھی کرنا پڑے, کسی قیمت پر بھی کرنا پڑے, انہوں نے یہ نشستیں جیتنی ہے. تو میں نے پہلے جو پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت پورے پنجاب میں عمران خان صاحب کی جو پذیرائی ہے وہ ساری پارٹی سے زیادہ ہے. عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کا جو بیانیہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جیسے ہی یہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے, انہوں نے آتی جو مہنگائی کا طوفان کھڑا کیا, اس کے بعد مسلم لیگ کے لوگ بھی ان سے بہت نالاں ہیں. اور اگر عام انتخابات یہ ضمنی انتخابات اگر بہت فیئر ہوتے ہیں تو اس میں بلا شبہ عمران خان صاحب ساری نشستیں نہ بھی لے کے جائیں تو اتنی نشستیں ضرور لے جائیں گے جس سے وہ بازی پلٹ سکتے ہیں. لیکن ابھی ہمیں دیکھنا ہے, 17 جولائی آنے والی ہے, تو ہمیں دیکھنا ہے کہ عوام کی پذیرائی اور عوام کی طاقت ایک طرف ہے, عوام ساری ایک طرف کھڑی ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ پھر عوام جیتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ جیتی ہیں. اس کا انتظار مجھے بھی ہے, آپ اس کا انتظار کیجئے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب مقامی اسٹیبلشمنٹ سے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات خراب کر چکے ہیں. انہیں اپنی فارن پالیسی جو ہے اس پہ اثر نو غور کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک بڑے لیڈر ہیں, عالمی سطح کے لیڈر ہیں, اور پاکستان میں ان کی بہت پذیرائی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب انٹرنیشنلی اپنے لیے راہیں ہموار کر لیتے ہیں تو ان انتخابات کا تو پتہ نہیں, 2023 کے انتخابات اگر وقت پر ہوتے ہیں تو ان میں عمران خان صاحب بہت باری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں اور حکومت بھی بنا لیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.